من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره من هو الجنود ولا يكفيه الإحساء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا والمنان بفرائض النعم وحوائج المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أهل ما في الوجود سر الله في كل موجود صاحب الحمد والمقام المحمود بالقام بيته السيد الطاهر المعصوم المظلوم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة منه أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللہ کا شکر ہے کہ ایک چڑھائی فریضہ آپ نے ادا کیا اور روزے کا ثواب ظاہر ہے معقول ہے مقصود ہے، لیکن روزے کے بعد بھی وہ مسلسل رحمتیں فرما رہے ہیں اور اپنے اس جرگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو اس ذکر سے ہے تو جو خود ایک ایسے ثواب عظیم کا ڈالا ہے جس کو آپ نے حاصل کیا ہے اور ایسے اجر عظیم کے لیے آپ نے اپنے کو آمادہ کیا ہے جو بیان کی گنجائش نہیں ہوتا. دعا بس یہی ہے کہ توفیقات الہی ساتھ رہیں اور ہم اپنے فریضے کو مکمل کر سکیں بغیر کسی تمہید کے
دنیا کو تو باہر پورا گزرنا ہی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی ماہ رمضان میں روزہ رکھے اگر افطار کے بعد رات بھر رمضان میں گزار دے. ایسی صحبتوں میں گزار دے کہ کہاں ہنسی مذاق کو پورا کچھ ہو یہ بھی ممکن ہے. اور اس سے تبصرے کی ضرورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ کا تقاضا ہی ہے کہ جو وقت روزے کے علاوہ ہو وہ بھی ذکر میں فرق ہو. انسان کا ڈرتا وہ ہے انما تمہیں وجہ سے کچھ نہیں ہے کہ وہی ڈرتا ہے من اتبع ذکر جو ذکر کی پیروی ہے. وہ خطی الرحمان بالغیب اور اس کا عالم خوف یہ ہو کہ وہ مسلسل خائف رہے. رحمان باوجود اس کے کہ وہ حس و محسوس سے لڑے اور حس و محسوس سے اس کا کوئی ربط نہیں. وہ ڈرتا ہے غیب میں نہ جان کر نہ دیکھ کر نہ محسوس کر کے بہرحال ہر حالت میں کیونکہ ذکر کی پیروی کرنا ہے اس لیے صاحبان ذکر کا یہ طریقہ رہا کہ وہ بھی خواہش رہے. اور جیسا کہ طلب کیا جا رہا تھا اور اس لیے نہیں کہ جہنم میں ڈالتے بڑا خوف اس کی عظمت و جلالت کا اس کی بزرگی و کبریائی کا ہر آن خوف یہ کہ اگر ہماری کوتاہیوں سے اس کی نگاہ لطف آنے واحد کے لیے ہٹ جائے تو ہم فنا ہوں. ہماری کوتاہیوں اگر اپنے لطف میں کمی بھرنا تو ہماری ترقیاں رکھیں ہم مداری کا کمال کرنا چاہتے خوف اس لیے ڈرتا ہے. تو بچے مغفرت واضح کریں اس کو بشارت دو مغفرت اور اجر کریم. جو منزلین کی بات مانے جو انذار سے سبق لے جو مقام نظارت میں پہنچ کر جانے کہ نفس کو کس طرح سے پر حضر رہنا چاہیے. اس لیے نذیر آتا ہے کثیر آتا ہے جیسا کہ کیا جا چکا انسان ذات کے واجب کے مقابل میں کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ کون آیا تھا سمجھانے والا کون آیا تھا راہ بتلانے والا کون آیا تھا ڈرانے والا. ارشاد ہوا ہم نے رسول بھیجے رسلا مبشرین و منذرین بشارت دینے والے رسول ڈرانے والے رسول ہی ہے. اللہ یقینا للناس علی اللہ حجت بعد الرسل تاکہ انسانوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہ سکے. انسان اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ کہاں ہے تیری حجتیں کہاں ہے تیری نشانیں. حجت کی تکمیل کی اور اسی لیے دعائے تمہارے میں آپ سن چکے ہیں
کہ امیر المومنین بارگاہ رب العزت میں کر رہے ہیں الہی و مولایا اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزمين اهلي فغرني لما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد هدوده وخالفت بعد هوى فلم الحجة علي في جميع ذلك پروردگار میں نے حدود سے تجاوز کیا، میں نے تیرے اوامر کو تسلیم نہیں کیا، میں نے تیرے حکم کو نہیں مانا، میں نے مخالفت کی تیرے احکام کی، اس لیے مالک میں تیری بارگاہ میں کوئی دلیل نہیں لا سکتا ہوں، حجت تو تیرے ہی لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی میں نے کی حجتوں کے آ جانے کے بعد یہ ہے تفسیر قرآن، اس آیت کی تفسیر کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا منذرین کو مبشرین کو، کہ انسانوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، تو یہاں بھیجا اور آخر تک پوچھا جانے والا ہے کہ منظر آیا تھا کہ نہیں، کرانے والا آیا تھا کہ نہیں، آخر تک پوچھا جانے والا ہے۔ سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت میں یہ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، وہ فضل کتاب کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا، اور ایک طرف انبیاء کھڑے ہوں گے، ایک طرف شہداء کھڑے ہوں گے، یہ قیامت کا میدان ہے، فقط انبیاء نہیں ہر نبی کے لیے شہید لازم ہے، اور بغیر شہادت نبوت ثابت نہیں ہے، یہ مستقل گفتگو آپ سن چکے ہیں، وہ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، انبیاء بھی آئیں گے اور شہداء بھی آئیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کو ہانک کر گروہ در گروہ جہنم تک پہنچایا جائے گا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب یہ جہنم تک پہنچیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے نگراں اور حراس روک کے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، جب تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے گے، جب تمہارے پاس اللہ کی کوئی حجت نہیں آئی تھی، یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ وہ تم پر اللہ کی آیتوں کو پڑھیں اور تم کو ڈرائے کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا، کیا تمہارے پاس بشیر نہیں آیا؟ قالوا بلی، جہنم میں جانے والوں نے کہا جہاں آئے تھے ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن طے ہو گیا تھا کہ کافروں پر عذاب کیا جائے، قیل ادخلوا جہنم خالدین فیہا بئس مثوی للمتکبرین، کہا جائے گا اچھا اب جاؤ حجت یہ ہے تو سلام کر دے پر بھی پہنچ کے پوچھ لیتے نہیں آیا کہ نہیں آیا، ورنہ دوسری بات دل میں نہ رہ جائے، ایک دوست کو روک کے پوچھا جائے گا ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا بلی، لوگوں نے کہا ہاں آیا، پھر اب تو یہ طے ہو گیا کہ عذاب ہونا ہی چاہیے، عذاب ہونا ہی چاہیے۔
ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ یہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ بئس مثوی للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کو کیا برا مقام ملا۔ سجدہ نہ کرنے والے کو پہلے دن کہا گیا تھا استکبرتا، تکبر کر رہا ہے، اور میدان قیامت میں جہنم کے دروازے تک یہی تکبر کا سلسلہ جا رہا ہے کہ گردنیں اونچی ہیں، جعلنا فی اعناقہم اغلالا وہی الاذقان فہم یسمعون، اور ان کو پتا چلا کہ کیا انجام ہوا اور کس طرح سے متکبر نے بری جگہ پائی۔ یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے کہ جن کے لیے کہا گیا کہ کلمہ عذاب ثابت۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جہنم والوں کو ہاتھ کر جہنم تک پہنچایا اور صاحبان تقویٰ کو جنت کے دروازے تک۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گروہ در گروہ جنت کے دروازے پر پہنچے۔ حتیٰ اذا جاؤوہا، جب جنت کے دروازے پر آئے، فتحت لہم ابوابہا، جنت کے دروازے ان پر کھول دیے گئے۔ تو اب خزان جنت ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ نذیر آیا، یہ نہیں پوچھتے کہ بشیر آیا کہ نہیں آیا۔ سیق الذین اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت لهم أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ وسیق الذین اتقوا، صاحبان تقویٰ کو دھکیلا جائے گا، لے جایا جائے گا الی الجنت زمرا، گروہ در گروہ جنت تک۔ حتیٰ اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے۔ وفتحت لہم ابوابہا، جنت کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ قال لہم خزنتہا، جنت کے خزانہ دار ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر ہمارا سلام ہو۔ یاد رکھیے جنت والے جب کبھی سلام کرتے ہیں تو سلام علیکم کرتے ہیں۔ رکھیے کبھی اس بات سے نہ عربیت کے اعتبار سے، نہ ادب کے اعتبار سے، نہ محاورے کے اعتبار سے آج تک یہ سلام ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ سلام علیکم، سلام علیکم جب تک سمجھ ہی نہیں آیا یہ سلام کے معنی کیا، معنی کیا۔ جلدی نے کہا، شاخین نے کہا، اس طرح کے بات ہمارا ذہن میں رکھیے، یا ہونا چاہیے السلام علیکم۔ تو نماز میں آپ کو یا ہونا چاہیے سلام علیکم۔ تیسرا سلام سند نہیں ہے۔ تو قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم سے ہمارا سلام ہو، سلامتی کے ساتھ چلو جنت چلو۔ یہ نہیں پوچھتے کہ بشیر کو تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے مانا، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو جنت کی طرف ہاتھ کر جن لوگوں نے بھیجا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ کس کو بھیج رہے ہیں، مامون رشید نے علی بن مکررہ اختیار سوال کیا، فرزند رشید آپ کے جج اور ان کو علماء آپ کے خطاب دیتے ہیں قسیم الجنت والنار، جو جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ علماء سب موجود تھے، ارشاد فرمایا ان علماء سے پوچھے
ان علماء یہ پوچھے کہ آیا ان کے پاس رسول سے یہ حدیث پہنچی کہ نہیں کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی دشمنی منافقت ہے، تو علی جنت و جہنم کی تقسیم اپنی دوستی اور اپنی دشمنی آپ نے محسوس کیا کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پاک ہوئے، تم طاہر ہوئے، تم منزہ ہوئے، تم مبرہ ہوئے، طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا۔ تو اب جنت والے قدم رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں قالوا، یہ سلسلہ پہنچے جا رہا ہوں آئے قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، جنت میں جانے والے یہ کہہ کے جنت میں جائیں گے مالک طرح سے ہے کہ تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض، ہم کو زمین کا وارث بنایا، زمین کا وارث بنایا۔ یہ کہاں ہو رہی ہے گفتگو؟ جنت کے دروازے پر، زمین کہاں ہے، کس منزل پر ہے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، اب ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں گے، جہاں بدلا ہے عمل کرنے والوں کا۔ مطلب یہ کہ جنت میں جانے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانیں گے کہ مالک ادھر ہم زمین کے وارث تھے، ادھر جنت کے وارث تھے، زمین ہماری تھی۔ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا تھا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ سلطانی اور ہے، شاہی اور ہے، شاہی شہی اور ہے، وراثت اور ہے، زمین کا وارث ہونا اور ہے۔ بادشاہوں کو کوئی مدد کے لیے مرنے کے بعد نہیں پکارتا، شہنشاہوں کو کوئی آواز نہیں دیتا کہ آؤ ہماری مدد کرو، مگر وارث آج وہ ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب شمال و جنوب سے اس کو مدد کے لیے جب بندے پکارتے ہیں تو وہ ہر وقت مدد کے لیے آتے صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وأورثنا الأرض، عرض کیا جا چکا ہے، حافظ میں رکھیے، تقریباً تو محفوظ ہو ہی رہی ہے، شاید کبھی کام آ جائے۔ سورہ زمر کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر سید سجاد کہتے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، یہ کہہ کے سید الساجدین میں آنکھیں بند کریں، یعنی آپ نے وقت آخر انتقال کے وقت اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ ماسین نے صرف کیا ہے اس آیت، ماسین نے صرف کیا ہے اس آیت کو یہ بتلانے کے لیے کہ ہماری اصلی پر نظر نہ جائے، ہمارے خیال ہیں ہمارے در بدر پھرائے جانے کا نظر نہ جائے۔ زمین کے وارث ہم ہیں، زمین کے وارث ہم ہیں۔ خلیفۃ اللہ فی الارض آدم ہے، یہ آدم کے وارث ہے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض نوح ہے، یہ نوح کے وارث ہے، زمین کے وارث ہے۔ ہم کو اللہ نے زمین کا وارث کیا، اب تو صالح ہے، یہ تو امام ہے، یہ تو امام ہے، شہداء وارث ہر ہیں۔ اس لیے کہ اگر قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا
کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. اور اگر معصوم کی زبان سے یہ پتا چلے کہ کون بندہ صالح ہے تو وارث اس طرح سے امام جعفر صادق دو شہیدوں کو صالح کہا, دو شہیدوں کو عبد صالح کہا. ایک مسلم عقیل, ایک عباس. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ. یہ حضرت عباس کی بھی زیارت ہے, حضرت مسلم عقیل کی بھی زیارت ہے. یہ ہے وارثان عرض. اس لیے اگر کوئی عباس کو آواز دے تو غلطی نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی عباس کو آواز دے رہا ہے تو غلطی نہیں کر رہا ہے. اس طرح سے آخر وقت تک پوچھا جانے والا ہے کہ نبی آیا کہ نہیں آیا. کافر کہیں گے کہ آیا مگر ہم نے اس کو مانا نہیں, ہم دھوکے میں رہے, ہم کو فریب دیا گیا, ہم کسی کے وعدے میں آ گئے, ہم نے زینت دنیا پر نظر ڈالی اور ہم وہیں تک رہ گئے. اتباع ذکر ممکن نہ تھا. ڈرتا وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے, اور جہاں ذکر ہی نہ ہو وہاں اتباع کا کیا مقام ہے؟ وہی ہے. جہاں ذکر نہ ہو وہاں اتباع کا مقام کیا ہے؟ ذکر کس کا؟ اہل ذکر کا ذکر, صاحبان ذکر کا ذکر. ان کا یہ نہیں کہ قرآن جن کا ذکر کرے, ان کا یہ نہیں کہ قرآن جن کا ذکر کرے. قرآن چاہتا ہے کہ اللہ کے صالح بندوں کا تذکرہ ہے. آپ نے سنا, آپ نے قرآن میں پڑھا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. میرے عبد ایوب کا ذکر کرو, میرے بندے ایوب کا ذکر کرو. تو قرآن چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا ذکر, اسی بندوں کے ذکر میں خدا کا ذکر. تو جہاں صاحبان ذکر ہی رہیں میں نہ ہو وہاں اتباع ذکر کا کیا سوال. اس لیے ارشاد ہوا ذکر کو مرکز بنا دیا, ذکر کو مرکز بنا دے گا کہ ذکر کی پیروی کرو. انما تنظر من اتبع ذکر. اب اس مقام سے ذرا سی گفتگو ہے, اگر وہ تمہید بن جا رہی ہے آنے والی آیت کے لیے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, ورنہ زیادہ دماغ سے باہر ڈالنا مقصود نہیں ہے. دیکھیے ذکر اگر اللہ کا ہے تو لامحدود, اور اگر اہل ذکر الہی میں مصروف ہو کر مسلسل آگے بڑھے جا رہے ہیں تو چونکہ کسی مقام پہ رکے ہوئے نہیں ہے, اس لیے اہل ذکر بھی لامحدود ہو. ذکر الہی لامحدود. اب اس ذکر کی تلاش میں جو ہر آن آگے بڑھے, اس کے لیے کوئی نقطہ تو نہیں ہے اسلام کا کہ یہاں اس کو ہم جا کے روک لیں گے. نہیں, جیسے ذکر لامحدود ہے اہل ذکر لامحدود, ان کی کوئی حدیں نہیں. تو ایک طرح سے کل آخری جملے جو میں اب کر رہا تھا, ظاہر ہے کہ وہ اہم ترین مسئلہ تھا مجھے کہ صاحبان ذکر اہل ذکر سیاح معرفت الہی میں مسلسل عباسی کر رہے ہیں. ہر عام ترقی, ہر عام ترقی, ہر عام آگے بڑھنا, اور اگر ہم کسی مقام پہ رک گئے جانب ہو گئے تو پھر وہ ہزاروں برس کی راہ آگے نکل جائے. اس مسئلے کا مولانا روم میں مسلمان سدھا سے بھائی, یعنی ہم اگر معرفت کے میدان مسلسل ترقی نہ کریں تو ہم جانب ہیں, مگر اہل ذکر تو آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ ذکر الہی لامحدود ہے. اہل ذکر اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں
کہ ان کو آگے بڑھنے میں ان کی موت روک نہیں سکتی. جیسا سمجھے آپ سے وہ مر گئے اس لیے جانیں گے وہ شہید ہے. اب شہید کے دو معنی ہوئے, شہید کے دو معنی ہوئے. ایک یہ کہ وہ حق میں کہتے آنا, ایک وہ کہ شہادت علمی دے علم کے اعتبار سے شہید ہے. شہید تو شہید ہو جس کا علم حاضر ہو, جس کا علم حاضر ہو وہ جانے پہچانے گواہی دے سکے. یعنی اس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہ ہو, وہ ایویڈنس ہے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں نہیں جانتا. شہید ہے جو شہید ہے وہی سلیمی کا جانا ہے. شہید سلونی کا لگتا ہے اس لیے کا گواہ ہے. ایک کی منزل کا بلند ہے. جہاں بلندی آئی وہ ہر پچی کو دیکھے. اگر درمیان میں پیلا آ جائے کہ یہ دنیا ہے یا آخرت تو شہید بلندی سے دنیا کو بھی دیکھے. مقام سے آواز سلونی مجھے پوچھو, یہ پوچھنا ہو مجھ سے کہ ایسی منزل پر اگر وقت جا رہا ہے تو جانے دیجیے, مگر رک جائیے, کہے جائیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. یہ مسئلہ مہمہ کے مسائل کے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ موت شہداء کو معرفت کی راہوں میں ترقی سے روک نہیں سکتی. اس کا دلیل عند ربہم یرزقون. عند ربہم یرزقون, رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. وہ رزق نہیں جو آپ کے معدے کو پھول کرے, جو رزق معرفت ہے, وہ رزق معرفت الہی ہر عام شہید کو مل رہا ہے. مطلب یہ کہ معرفت نامحدود ہے, جبھی تو رشتہ رہے. ورنہ کسی مقام کا رخ کہہ سکتے بس ہم نے پہچان لیا, نہیں وہ برابر کہے جا رہے ہیں مہاراشٹر کا حق کا مارے نہیں پہچانا کس کو جو حق پہچان آج بڑھتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ربی بدنی ربی بدنی علم میں اضافہ تھا یہی کا کہنا جو حق جس کو پہچاننے کا تھا. ربی ارے نل اشیا سماہیا سمجھدار اشیا کی حقیقت کو بتلا, اشیا کے اعتبار سے بتلا. علم میں اضافہ تھا بار بار کہیں رب سے پروردگار مجھ پر رحم فرما, مجھے بخش دے. کہ وہ گناہ کا تصور نہیں ہے, گناہ کا تصور نہیں ہے, بلکہ وہ لمحہ جو ترقی کی فکر میں گزرا, یہ آگے بڑھ کے جو پیچھے دیکھا تو نقصہ اس میں سمجھا سکوں. وہ گناہ کا تصور نہیں ہے بلکہ مارے پتے حق کی منزلوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہر نفس آگے بڑھ کر شروع کر دے تھا ایک کمی کی تو اب دیکھتے پروردگار بن کے وہ کمی کی اور پھر آگے جو دیکھا ربی ذکرینا اس لیے کہ وہ دریائے بخار ربی ذکرینا ماراشنا کا ہمارے فتح ہر آن ترقی ہے. محمد جامد نہیں ہے, کلمہ اسی لیے پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اور ذات راشد نام حضور ہے اور محمد برابر طالب معرفت اللہ آگے بڑھا جا رہا. وہ منزل ہے کہ جہاں عارفان حق رکتے ہی کسی منزل پر جانے کے نہیں ہے. ہر آن ترقی ہے, ہر آن طرف. اب ایسے عارف کا ذکر کسی مقام پر رک نہیں سکتا. ہماری زندگیاں گزر جائے ابھی تو 1400 برس ہوئے, 14
1000 برس بھی اگر گزر جائے تو کوئی محمد و آل محمد سے سزائی کا احاطہ نہیں اگر ہم سے کوئی پوچھے کب تک یہ ذکر کب تک یہ ذکر تو وہی پوچھے گا جو لذت ذکر سے بے خبر ہے، اور جو لذت ذکر سے بے خبر ہے وہ کیا جانے کہ مسلسل ایک ہی بات نہیں کہی جاتی ہے، ایک ہی چیز کا ورد نہیں ہو رہا ہے جو آگے بڑھا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتوں میں تو آیت لامحدود ہو کر ان کی فضیلت کو لامحدود بنا رہی ہے۔ آیت قرآن کی موجودہ ہے تو کہتا ہے کہ آیت سمجھ میں آ گئی، کوئی دعویٰ کرنے آئی سبق اب قرآن سمجھ میں آ گیا، جہاں سمجھ میں آیا موجودہ نہیں، جہاں سمجھ میں آیا موجودہ نہیں تو یہ قرآن جس کی تعریف کرے اور وہ کہے کہ اس کو ابھی پہچانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، ہماری قدرت کو دیکھو ہر آن ترقی دے رہے ہیں، بہت سنگے میں شاید کیا کر دیں گے ہوں گے، ہم ہر آن ترقی دے رہے ہیں، جو نفس تاریخی میں چھپ گیا وہ میت، جو نفس آگے بڑھا ہماری معرفت میں زندگی پھر آگے بڑھا تو جس کا نفس میت، پھر آگے بڑھا تو آنے والے نفس میں زندگی یہاں ہم میتوں کو حیات دیں، موت کو زندگی سے بدل، ہر آن موت ہے، اسے قدم موت، آگے بڑھے زندگی اور آگے بڑھ کے پیچھے دیکھا تو ہم میت تھے، پھر ہم کو حیات دی، پھر ہم حیات کا، اور پھر آگے کی تلاش، اس لیے کہ پھر وہ جاتا ہوا نفس میت ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، جو نفس چھپ چکا وہ مردہ ہے، پھر آپ اور ہم جو سانس لے رہے ہیں، جو سانس لے چکے وہ مردہ ہے، نہیں موتا جو جان سے تیاری کی ہے ایک لفظ کو بتلانے کے لیے تو ذکر کو سمجھو، نہیں ماتا مردہ کا یہ دلاتے ہیں وہ نقص قدمی، جو کچھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں، وہ آثار ہوں جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ بھی لکھتے جا رہے ہیں، کا کوئی شہید کرنا ہو تیاری کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ امام مبین کو پہچاننا ہے، موتا موتا حیات سمجھ سورہ انعام امن کان میتن فاحییناہ، تم نے دیکھا اس مردے کو کہ ہم نے کیسے حیات دے دی، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، ہم نے اس کو ایک نور بھی دے دیا کہ اس نور کو لے کے لوگوں کے درمیان چلے۔ یہ موت کے بعد کا ذکر نہیں ہے، قبر کے بعد کا ذکر نہیں ہے، وہ مردہ تھا، جاہل تھا، ہم نے علم دیا، وہ بے ایمان تھا، ہم نے ایمان کی ضرورت
وہ نہیں جانتا تھا کہ حق کیا ہے، ہم نے حق سے آسنا کیا. وہ میت تھا، ہم نے حیات دے دی. اب انسان میتن فاحیینہ ہوئی جو جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا کہ اس نور کو لے کر لوگوں میں چلے. کیا ایسا کیا برابر ہو جائے گا اس سے؟ برابر ہو جائے گا اس سے؟ تمام کہ ظلمات لن تخرج منہا، جو اندھیروں میں گھرا ہوا، جو ان ظلمتوں سے باہر ہی نہ نکلے، تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. یہ سورہ انعام کیا ہے، یعنی ہم نے ایمان، ہم نے معرفت، ہم نے اپنی محبت عطا کی، اس کو نور دے، اس کو پھینکا کفر سے ایمان کی، اس کو پھینکا شرک سے توحید، اس کو پھینکا نفرت سے محبت، اس کو نور دے. ہم تو یوں پھینکتے ہیں مگر زیادہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ پھر واپسی لے جائے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ برابر کثرت جاری ہے کہ کوئی ظلمت سے نور کی طرف آئے، کوئی نور سے ظلمت کی طرف واپس جائے. رات بھر دونوں ٹہلتے رہے، رات بھر دونوں ٹہلتے رہے، عمر سعدی اور ہردی. ہمارے ساتھ کا باپ صحابی رسول ہے، اور جس نے امیر المومنین سے اسی سلوانی کا پوچھا ہے کہ میرے سر سے میں بال کتنے ہیں، آپ نے کیا سمجھا جنسی خبر کی خود کتنے بال ہوتے ہیں، مگر تیری معلوم یہ ہے کہ تم میری تردید نہ کر سکتے. مگر میں ایک بات بتلاتا ہوں جس کی کیوں تردید کر دے گا. میرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پڑ رہا یہ ہے نظر گئے، یہ ہے مسئلہ سلومی، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، ماضی کا بھی دیکھا مستقبل کا بھی دیکھا. دیکھے گا تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پڑ رہا، دونوں رات بھر کہتے، دونوں رات بھر کہتے. یہ سوالتا رہا کہ حکومت رائے لے لوں یا کشیر کی زندگی کو پسند ہے. یہ سوالتا رہا کہ محمد کے نواسے کا ساتھ دی یا اس میں شکتی سرکاری کا باقی رہے. دونوں نے اپنے میدان کھیتر میں حق و باطل کی اس ہنگامہ آرائی کو اور حق و باطل کے اس فیصلہ کو رات بھر جگہ دی. صبح کو عمر صاحب یہ کہہ کر چلا کہ میں تو جاؤں گا رائے کی طرف، اور صبح ہوئی تو حکومت دیکھا سکا میرے دونوں ہاتھ پیچھے سے بڑھ میرے دونوں ہاتھ پیچھے سے پان گئے. اب خطا کار جا رہا ہے، اب خطا کار جا رہا ہے. ہاتھ پیچھے سے بڑھ، ہاتھ پیچھے سے پان دیا گئے تو ہم چلا. تو بیٹے نے کہا میں پیچھے رہ جاؤں اور آپ جنت میں جائیں. غلام نے کہا سردار کو جائے اور غلام محروم ہو جائے. تینوں نکلے اور ادھر سے سردار نے دیکھا کہ ہو آ گیا تو حسین کے یقین نے بڑھ کے آواز دی
کسی کے لیے تو رات بھر کی مہلت دی، رات بھر کی مہلت اسی بھی رہتی تھی کہ رات بھر سوچ لے میری عبادت کو کیا ضرورت ہے، رات بھر کی میں تو مہلت دے رہا تھا کوئی آ جائے، میں رحمت نہیں پھر آیا اور پھر نے وہ کار نمایاں کیے کہ جب جانو پسند رسول پر ہو کا سر آیا تو جیب سے فاطمہ زہرا کا رومال نکال کر دیکھی زخمی پیشانی کو تان وہ باقی رہ گئے، تقریر ختم ہو دیکھیے حسین کی علی نے اس خون کو جاویدانی کر دیا، وہ کو بقائے تمام دے اور یہ بھی ذکر دیتی آپ کو کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارا ذکر جامد نہیں ہے، جہاں ہمارا ذکر کھلے گا اگر وہاں کوئی اسی طرح سے حق و باطل کا تولنے والا ہو تو خود بن کے آئے گا